بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے انسانیت کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور کوشش کیجئے کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو کے اندر موجود تمام قیمتی معلومات سے آراستہ اور مستفید ہو سکیں۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی ہر طرف عام تھی، چاروں طرف دنگا و فساد تھا، نافرمانی، کفر اور شرک کا غلبہ تھا، نیکی بہت کم تھی لیکن بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں مل سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے یہ سن کر حیرت میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سوالن عرض کیا کہ اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش و نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ کیا آپ کی تسبیح کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے بالکل واقف نہیں ہو، بلکہ ہم خوب جانتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل کی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کافی کم ہے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک معتدل حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے کے بعد فرشتوں کو اطلاع دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک اور نتھوں میں سے داخل ہو کر دماغ تک ہی پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمکم اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم حضرت آدم علیہ السلام کی تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یکے بعد دیگرے گوشت پوست ہڈی کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یعنی اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانا تھا۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اس شرف علم کی متعلق مفسرین کی متعدد آراء ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم
حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء عالم کائنات میں موجود تھی ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ زمین میں رہائش اور یہاں تک کہ حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ طب، انجینئرنگ، ہندسہ، میتھمیٹکس، یہ سب علوم آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ انسان کے اندر غصہ، شہوت، بھوک، حسد، تکبر، الغرض بہت سی باطنی کیفیات اور احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرشتوں کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کے نام اور کیفیات نہیں بتا سکے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام رازوں سے ناآشنا رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جاننے والا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات اور ملائکہ پر جب ظاہر ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ سورۃ اعراف میں ہے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورۃ الحجر میں ہے کہ انسان کو ہم نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ناظرین مکرم، ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر یا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد انسان بن گیا، یہ نظریہ بالکل بے بنیاد نظریہ ہے۔ ڈارون کے اس نظریے کو ملحدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے ہی سے انسان رہا ہے اور پیدائشی انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں، عزازیل بہت ہی عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی فرمانبردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح واضح ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں تو بھی میں ان کا سردار ہوں۔ چنانچہ عزازیل کو خود پر غرور ہوتا چلا گیا۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل کے، جس کا لقب آج سے ابلیس ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ روایات میں ہے کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو جب سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا کھڑا ہوا ہے، اور اس کا سارا منہ اور اس کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت ہی خوبصورت تھا
وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گر گئے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے ہیں، کہ ایک فرمانبرداری کا اور دوسرا فرمانبرداری کے ادا کرنے کا۔ جب تمام فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، سب اللہ کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس نے صرف اس نوعیت میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل اعلیٰ اور افضل نہیں، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور ابلیس خود آگ کی پیداوار ہے، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر ودیت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ تکبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، بس تو اب سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی سزا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا، اس کو لعنت اور پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب اس کی ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا اس پر لعنت اور ملامت کرتا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ و ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اپنے حضوری سے نکالتا ہے اور جنت سے محروم کرتا ہے تو تو مجھے یہ مہلت دے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 مطالبے رکھے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ انظرنی الی یوم یبعثون کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کا دوسرا سور جس سے دوبارہ تمام مخلوق کو اٹھایا جائے گا، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، یعنی تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا کہ جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے،
یعنی تو نے مجھے اپنے در سے ٹھکرا ہی دیا ہے، تو مجھے بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا، اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیرے پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جا اور اپنی پیروی کی ابدی لعنت کا منتظر رہ۔ ناظرین مکرم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا، جنت میں داخل فرمایا۔ آپ علیہ السلام جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جس وقت بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہو رہی تھی تو فرشتوں سے پردہ کرا دیا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت ہی خوبصورت خاتون تھیں۔ جب آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہیں، تو سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور میں آپ کی تنہائی ختم کر سکوں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا کہ اگر تم کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارے اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ناظرین مکرم، وہ درخت کون سا تھا؟ روایات میں ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، ایک قول کے مطابق وہ انگور تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت ہی نہیں سمجھی، ہمیں اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ناظرین مکرم، ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا اور وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح، لیکن اگر نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سام کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سام کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں ہی روکا تھا، اس لیے اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین مکرم، بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو قائل کیا کہ اس درخت کو کھانے سے پہلے ہمارے لیے یہ درست نہ تھا، لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ شاید یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت؟ ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، اور ایک دن آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے انہوں نے یہ پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے وہ بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بے لباسی شیطان کی طرف سے سب سے پہلا وار تھی۔ ناظرین مکرم، وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز کے برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کیا اور آپ دنیا کے 60 گز کے برابر ہو گئے اور سیدھا اترنے لگے۔ در منصور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرا میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی، ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات ہیں، تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیر گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا، واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی موت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت بی بی حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے صحن میں ہے، اور بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سری لنکا کے اندر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے۔